ہیلو، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب کا گزشتہ انٹرویو آپ نے سنا، بہت بڑا فیڈ بیک آیا، لہریں پیدا ہوئیں اور وہ لہریں آر پار دونوں طرف بھی پہنچیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری رہتے ہیں انہوں نے بھی ان لہروں سے استفادہ کیا۔ میرپور میں جو کہ آزاد جموں کشمیر کی سب سے بڑی بار ہے، وہاں کے وکلاء نے، وہاں کے صدر بار محمود حسین چودھری، جنہیں پیار سے لوگ محمود حسین پلاکوی بھی کہتے ہیں، انہوں نے آج ہفتے کے روز یہاں پہ پروگرام رکھا ہوا تھا کہ پیر صاحب آئیں، خطاب فرمائیں، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو جدید اپڈیٹس ہیں دنیا کو آگاہ کریں۔ لیکن ہمارے دوست، ہمارے بھائی، سابق ایڈوکیٹ جنرل راجہ غضنفر خالق حقیقی سے جا ملے۔ میٹ دا پریس، کشمیر پریس کلب میرپور کے صدر سید عابد حسین شاد صاحب نے بھی 1:30 بجے فنکشن رکھا ہوا تھا، ہمیں وہ پروگرام بھی کینسل کرنا پڑا۔ فیملی کی ایک گیدرنگ ہم نے رکھی تھی، وہ ساتھی جن میں عبدالجبار بٹ ہیں، جن میں محاضرہ شماری کے سینئر رہنما عظیم دت ایڈوکیٹ ہیں، جن میں شہر کے ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں، مختلف دوست ہیں، پریس کلب کے لوگ ہیں، ہم نے کھانا بھی رکھا تھا، ہمیں 3 فنکشن کینسل کرنے پڑے۔ لیکن حاجی آفتاب انصاری صاحب، جن کی بہت دوستی ہے، قربت ہے، ان کے ساتھ ہم یہاں پہ اسلام آباد میں اس وقت ان کی رہائش گاہ پہ دولت خانے پہ موجود ہیں۔ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ، واٹ نیکسٹ؟ ابھی ہندوستان باز نہیں آ رہا اور یوں لگ رہا ہے پیر صاحب کہ ویسٹرن وارفیئر اور امریکن وارفیئر اور چائنیز وارفیئر، یہ کھربوں ڈالرز کی ٹریڈ کی جنگ ہماری ریاست جموں کشمیر کی سرزمین پہ لڑی جا رہی ہے۔ جی انصاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے محسن اور دوست حاجی آفتاب صاحب کو آپ لائے میرپور سے۔ یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے اور خوش نصیبی بھی ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی۔ ان کا تحریک آزادی کشمیر میں بڑا کردار ہے، بلکہ یہ جو جن لوگوں نے بنیاد ڈالی فکر کی، اگر یہ لوگ برمنگھم میں کشمیر پبلیکیشن کو نہ شروع کرتے، اس کے یہ ڈائریکٹر ون آف دا ڈائریکٹرز تھے اور باقی ڈائریکٹر تھے، تو نہ تو امان صاحب وہاں پہنچتے، نہ میں وہاں پہنچتا، نہ بہت سارے پہنچتے۔ یعنی ابتدائی جو تیاری ہوئی تحریک آزادی کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر اوپن اپ کرنے کے لیے، ان میں جو اولین میں سے ان کا ایک مقام ہے، تو میرے دل میں ان کا بے حد احترام ہے۔ تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ یہ تشریف لائے، اور میں نہ آ سکا میرپور۔ ایک ہمارے دوست کی پلاکوی صاحب کی جو وفات ہوئی۔ پلاکوی صاحب کے مہمان تھے آپ؟ جی ہاں، وفات ہوئی راجہ غضنفر حسین جی ہاں، کی۔ تو غضنفر حسین صاحب کی اس رحلت سے دکھ ہمیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے احباب کو، عیال کو صبر دے۔ تو باقی رہا کہ آپ کا سفر جو تھا، یہ بڑا آپ کا احسان ہے کہ آپ دور سے تشریف لائے، اس گرمی میں تشریف لائے۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ یہ جو معاملات ہیں کشمیر کے جنگ کے بعد، یہ کہاں جائیں گے، تو ایک بات تو واضح ہے، وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کا کوئی ملک، قابض ملک، کلونیل طاقت عوام سے جنگ نہیں جیت سکی۔ ہندوستان اور پاکستان متصادم ہیں، بالمقابل ہیں۔ ہندوستان نے پاکستان کو ٹیسٹ کیا، پاکستان نے ہندوستان کو ٹیسٹ کیا، اور پاکستان کی برتری ثابت ہوئی عسکری محاذ پر۔ لیکن سب سے بڑا جو سب سے بڑی جنگ ہے، وہ کشمیری عوام کی اور قابض قوتوں کی ہے۔ اور ہندوستان کی جو افواج ہیں، وہ کشمیر کے عوام کے جذبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے دنیا بھر برطانیہ کا جو راج تھا ہندوستان پر، عوام کے ساتھ وہ زیادہ دیر جنگ جاری نہیں رکھ سکے۔ تو اسی طرح اس جنگ میں جو ایک بات آپ نے صحیح اشارہ کیا
کہ ویسٹ کے لیے ایک تجارت کھل گئی. ہندوستان اور پاکستان لڑیں گے اور ہندوستان میں ہلاکتیں ہوں گی، پاکستان میں ہوں گی، اور اہل کشمیر متاثر ہوں گے اور یہ ریجن متاثر ہوگا. لیکن جو بینیفیشری ہوگا، مین جو پروفیٹیئرنگ میں آگے بڑھے گا، وہ ویسٹ ہوگا. اسلحہ ساز جو لوگ ہیں، یہ کاروبار آگے جائے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت چونکہ ریفل اس کی مارکیٹ کریش ہوئی ہے، چائنیز جو جہاز جے ایف تھنڈر مختلف جہاز جو تھے ان کو مسٹر مودی اڑنے والی نلکیاں کہتا تھا ازراہ تمسخر. ان نلکیوں نے ریفل گرا دیے، ہمارے بچوں نے ان کے سائبر نظام کو ہیک کر لیا، ہمارے سوشل میڈیا واریئرز نے ان کو ایکس سے لے کے دنیا کے جتنے بھی وہاں پہ فورمز ہیں ان کو مذاق، ایک مشق ستم بناتے ہوئے مذاق کا نشانہ بنا دیا، استہزاء کا نشان بن کے رہ گئے ہیں وہ. کہا یہ جا رہا ہے کہ مسٹر مودی اس تضحیک کا بدلہ لینے کے لیے کوئی آپٹکس جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اور آزاد کشمیر پہ سرجیکل سٹرائک دوبارہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی، آزاد کشمیر ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے اور ریاست کے عوام پر یلغار یا ان کے خلاف کوئی فوجی کارروائی ایک جنگی جرم ہوگا، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اقوام متحدہ نے جنوری 1949 میں سیز فائر کرایا ہے اور جس کی نگرانی انموگب کر رہا ہے باقاعدہ. یعنی عام لوگ کہتے ہیں جی کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل ہی نہیں ہوا. جو میرا نقطہ نظر میں کہتا ہوں پارٹ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. اس میں پہلی بڑی جو کمپلائنس تھی وہ تھی سیز فائر کی، دونوں ممالک اس کے پابند ہیں، اور پھر انموگب یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپس جو ہیں آر پار اس کی نگرانی کرتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا جنگی جرم ہوگا. پھر اگر وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وہ تو ایک ملک کا دوسرے ملک کے خلاف جنگ کا اعلان ہے. وہ جنگ انٹرنیشنل بارڈر پہ 47 سے لے کے اب تک 3-4 مواقع کے علاوہ نہیں ہوئی. باقی چند ایک وقفوں کے بعد لائن آف کنٹرول کے آر اور پار کشمیری مر رہے ہیں. جناب گیلانی صاحب، یہ تو ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک پابند ہیں کشمیر میں انسان کی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے. ہندوستان کشمیر میں داخل ہوا 4 چیزوں کے لیے، کہ وہ ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کرے گا، کشمیر کے عام آدمی کی آنر کو ڈیفینڈ کرے گا، لائف کو پروٹیکٹ کرے گا، پراپرٹی کو کرے گا. اس کے علاوہ کوئی 5واں کام انہوں نے نہیں کرنا ہے. تو اگر ہندوستان کی گولی سے کشمیر کا کوئی بھی آدمی ہلاک ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو وہ پھر ان کا وہ 27 اکتوبر 1947 کا جو معاہدہ تھا جس کے تحت ان کو داخلہ ملا، اس کی خلاف ورزی ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ جو الحاق 27 اکتوبر 1947 کو ہوا ہندوستان کے ساتھ، وہ صرف 80 دن رہا. اس کا کریکٹر 80 دن برقرار رہا. 15 جنوری 1948 کو اس کا وہ کریکٹر یا اس کی حیت بدل گئی. وہ اس لیے بدل گئی کہ ہندوستان نے اقوام متحدہ کے سامنے وہ 27 اکتوبر 1947 کا الحاق پروویژنل کنڈیشنل سرنڈر کیا رائے شماری کے لیے. یعنی 15 جنوری 1948 کے بعد کشمیر اور ہندوستان کا کوئی الحاق نہیں ہے، وہ چلا گیا UN کی جورسڈکشن میں. یہ سننے میں کافی خوبصورت بات ہے جو آپ نے فرمائی. عراق پہ جب امریکہ نے حملہ کرنا تھا تو ویپن آف دا میس ڈسٹرکشن کی بات کر کے ٹانی بلیئر اینڈ امریکہ بش چڑھ دوڑے، بالکل کارپٹ بمنگ کر کے لاکھوں لوگ مار ڈالے، اور کچھ عرصے بعد مسٹر بلیئر نے کہا سوری وہ ہم سے مسٹیک ہوئی تھی. یہ طاقت جو ہے یہ انسان کو ذہن میں ایسا خمار بھر دیتی ہے کہ انسان نہیں دیتا کہ اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، اخلاق کیا ہے. یہی کام یوکرین کے اندر کیا. یوکرین کو $350 ارب کا اس نے کہا جی ہم نے آپ کو اسلحہ دیا ہے تو اب آپ اپنی معدنیات اپنے وسائل ہمارے حوالے کریں. حضور کہا یہ جا رہا ہے کہ کشمیر میں بھی بیسیکلی سندھ طاس معاہدے کو جب انہوں نے چھیڑا اور خطرہ پیدا ہوا کہ پانی بند ہونے لگا ہے، تو انسان شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے وہاں کے وسائل ہندوستان کو عزیز ہیں. آپ نے بڑا ایک صحیح مثال بتائی یا پیش کی. ہندوستان امریکہ نہیں ہے.
یہ پہلی بات ہے. اگر ہندوستان امریکہ ہوتا تو کشمیر کے چند لوگ، مٹھی بھر لوگ ہندوستان کو ریزسٹ نہ کرتے کشمیر میں. یعنی 90 سے 96 تک ہندوستان عملاً بے اثر اور محتاج ہو گیا تھا کشمیر میں. اگر کشمیر میں کوئی دنیا کا ملک کشمیری مجاہدین کی بھرپور حمایت کرتا، 1993 میں کشمیر میں مجاہدین کی حکومت تھی، وہ مقامی انتظامیہ میں ٹرانسفر کرتے تھے، یونیورسٹیوں میں داخلے دلواتے تھے، احکامات جاری کرتے تھے، اور نرسمہا راؤ نے مجبور ہو کر کہا کہ کشمیریوں اسکائی از دی لمٹ، اسکائی لمٹ ہے، آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئی، نہ تو آسمان ہمیں سمجھ آیا، نہ پرواز سمجھ آئی، نہ فاصلہ سمجھ آیا. ہندوستان نے خود ہمیں آسمان تک پہنچایا تھا. یعنی اگر ہندوستان اتنا طاقتور ہوتا تو، لیکن کشمیر میں جو مسلح جدوجہد شروع ہوئی، میں اس کا ٹیکنیکلی لیگلی حامی نہیں ہوں. لیگلی اس لیے حامی نہیں ہوں کہ اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، رائے شماری کا اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کرانے کا ہے. حضور اگر کسی اور علاقے میں جو کہ مسلم کے علاوہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو وہاں پہ امریکہ یونائٹڈ نیشن رائے شماری بھی کروا دیتے ہیں، وہ ملک بھی بن جاتے ہیں. انہوں نے ایسٹ تیمور میں کرائی، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو غزہ کے اندر اس وقت 60,000 سے زائد بچے، خواتین ایک بھٹی میں جلا کر ان کو مار دیا گیا ہے. کشمیر میں عرصے سے ہو رہا ہے. علی جا، مجھے آپ کی باتیں جو ہے نا یوں لگتا ہے کہ کتابوں میں بہت اچھی ہیں، اور اگر فریق مخالف دشمن آپ کا اعلیٰ ظرف کا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی ہیں، لیکن دشمن کا کمینہ گھٹیا 2 نمبر ہے تو اس کے ساتھ کیا کریں؟ طاقت. انصاری صاحب، یہ ہماری کمزوری، ہم کہتے ہیں کہ ہم کتابوں کا ٹیکسٹ نہیں ہیں، کتابوں کا موضوع نہیں ہے. اقوام متحدہ نے آپ کو، مجھ کو، حاجی آفتاب انصاری کو، سریندر سنگھ کو، اشوک کول کو اور مائیکل کو پیپل آف لیجنڈ کہا ہے. یعنی ہم لوگ کتابوں کی سطریں نہیں ہیں، سطور نہیں ہیں. وی آر لیونگ بینگز جن کو اقوام متحدہ کے 193 ممالک نے ایڈاپٹ کیا ہے فار دیئر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. لیکن یہ ضرور کہا کہ یہ رائٹ حاجی آفتاب انصاری، جنید انصاری، نذیر گیلانی کا ہی نہیں ہے، یہ اوتار سنگھ کا بھی ہے، اور کرشن کپور کا بھی ہے، اور سمتھ کا بھی ہے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے لوگ لیجنڈری لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کی پھر انہوں نے تشریح کی ہے کہ یہ مسلمان لوگ ہیں یا ہندو ہیں یا عیسائی ہیں. جیوز کا نام نہیں لیا ہے، لیکن وہاں جیوز بھی اب ہیں کچھ، اور یا نان جیوز بھی ہوں. وطن میں جو بھی رہتا ہے اس کا وہ وطن ہے. اس لیے ہم خالص مسلمان ہی کشمیر میں نہیں رہتے. ہم اگر اپنا کیس انکلوسیو پیش کرتے دنیا کے سامنے، ان کو، ہندوستان کو یہ موقع نہ دیتے کہ یہ مسلمانوں کی جنگ ہے. ہم کہتے وہاں پریم ناتھ بزاز بھی رہا ہے. ہم یہ کہتے کہ شیخ عبداللہ کی وکالت کے لیے نہرو بھی گیا ہے، نہرو کو کوہالہ کے پل پر اریسٹ بھی کیا گیا. وہاں کرشن دیو سیٹھی بھی رہا ہے، کرشن دیو سیٹھی بھی ہیں وہاں. ماسٹر روشن لال بھی میر پور سے وہاں گئے، اب وہاں رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا قضیہ، اپنا کیس کس طرح بیان کرتے ہیں دنیا کے سامنے. مجھے خوف یہ ہے گیلانی صاحب، چونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ بہت مصروف ہوتے ہیں، ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے. یہ آپ کی مہربانی کہ حاجی آفتاب صاحب کی وجہ سے آپ نے وقت عنایت کر دیا، شکریہ آپ کا. مجھے شک یہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی پراکسیز کام کر رہی ہیں، اور آزاد جموں کشمیر، یوں کہہ لیتے ہیں پاکستانی ایڈمنسٹریٹ جموں اینڈ کشمیر اینڈ انڈین ایڈمنسٹریٹ جموں اینڈ کشمیر اینڈ گلگت بلتستان میں مختلف پراکسیز کام کر رہی ہیں، اور کوئی مذہب کا نام لے کے قتل کر رہا ہے، کوئی وطن کا نام لے کے قتل کر رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کون سا لبادہ اوڑھ کے انسانوں کو مار رہا ہے. اس سب ایلوژنس میں سے درست کیا ہے، حق کیا ہے، یہ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ انصاری صاحب، وقت تو کم ضرور ہے، لیکن میں آپ کے ڈسپوزل پر ہوں. آپ بڑے محترم مہمان بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور اس تحریک کا حصہ بھی ہیں، اور JKCHR کے ایک اچھے ساتھی بھی ہیں.
دو باتیں ہیں. سب سے اول بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, دو آرا نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے مسلم اکثریتی علاقہ ہے, ہم اکثریت میں ہیں, لیکن اکثریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اس کی سزا دی جائے. اقوام متحدہ میں اکثریت کا کیس نہیں ہے, اقوام متحدہ میں ریاست جموں و کشمیر کی عوام کا کیس ہے. پراکسیز کو فیل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو, جب ہم یورپ میں بات کریں, ہم کہیں کہ ایون کرسچنز لیو ان کشمیر, اٹس ہوم آف کرسچنز ایز ویل, ہوم آف جیوز ایز ویل. بدھ لوگ رہتے ہیں, سکھ لوگ رہتے ہیں, مسلمان لوگ بھی رہتے ہیں. تو اگر ہم ایز کشمیری سوچیں اور یہ نہ سوچیں کہ نذیر گیلانی عرب سے آیا, یہ نہ سوچیں کہ فلاں قبیلہ کہاں سے آیا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ درجہ اول ریاستی پشتنی باشندہ کون ہے, مسلمان ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, کون ہے. تو جب یہ باتیں آپ ان کو امیلگمیٹ کریں گے, کنسالیڈیٹ کریں گے اپنی پوزیشن, تو میرے خیال میں ہندوستان کے پاس کشمیریوں کا مقابلہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا. اور پراکسیز بھی, جس طرح آپ نے صحیح کہا, پراکسیز اب دنیا بھر میں, جیسے امریکہ میں کچھ لوگوں نے پرائیویٹ آرمیز بنائی ہیں جو باہر کے ملکوں, افریقن ملکوں کو وہ سپلائی کرتے ہیں, کنٹریکٹرز. ایگزیکٹلی کانٹریکٹرز ہیں. تو کشمیر میں اب ان کانٹریکٹرز کو پراکسیز کہتے ہیں. ہمیں ایک پراکسی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جنید انصاری ہیں اور آپ ایک محترم اور معتبر جرنلسٹ ہیں. آپ کا تکلم, آپ کا کلام اور آپ کا اظہار ہی آپ کی اصل پہچان ہے. تو ہم کشمیریوں کو اپنی جو اصل پہچان ہے, جس پہچان سے دنیا ہمیں جانتی ہے, اس پہچان پر اگر ہم قائم رہیں تو پراکسیز کو ڈسکریج کرنا ہمارا کام ہے. دیکھیے, اگر ہم ویلی کی اور جموں کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1989 کے اپرائز کے بعد ایک مختلف جو گروپس تھے جن کے ہاتھ میں گن تھی, گن تھمائی گئی. گن کس نے تھمائی؟ حالات نے تھمائی, ہندوستانی تشدد نے تھمائی. ریاکشن کی وجہ سے وہ لوگ اس طرف آ گئے, وہ بچے جو کہ اسکولوں میں پڑھتے تھے, کالجوں میں پڑھتے تھے, PhD laureate تھے, وہ اس مسلح جدوجہد میں آ گئے, جس میں برہان وانی سے لے کر ڈاکٹر افضل گرو تک یہ لوگ تھے. ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ جو مختلف دنیا کے حصوں میں رہتے تھے, وہ بیچارے جب آئے ان کے وطن میں, ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ جو ہندوستان نے کیا, وہ گن کی طرف چلے گئے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پراکسی گروپس تھے, انہوں نے ایک دوسرے کے لیڈرز کو بھی مارا. جیسے ہندوستان کے ایک طرف ہمارے ہندوستان تو افغانستان میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے, ڈر نہیں لگتا کہ کہیں یہ معاملہ مزید آگے اس طرح بڑھے گا جب ہم گنز کو اس طریقے سے عام کریں گے؟ انصاری صاحب, دو ڈاکٹرن ہیں. ایک ڈاکٹرن ہے کہ آپ کلونیل آکوپیشن کے اگینسٹ لڑ رہے ہوں, ایک ہے آپ حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہوں. پراکسی بنے بغیر. پراکسی بنے بغیر. ہمارا حق خود ارادیت اقوام متحدہ نے تسلیم ہی نہیں کیا, بلکہ حق خود ارادیت پر عمل کرنے کے لیے ایک ہمیں میکینزم بھی دیا. ٹل دا ٹائم موومنٹ از انڈیجنس. جو آپ گن اس وقت اٹھائیں گے جب آپ کلونیل آکوپیشن میں ہوں. ہم کلونیل آکوپیشن میں نہیں ہیں. ہمیں اقوام متحدہ نے انڈیا اور پاکستان کو آؤٹ سورس کیا ہے کہ آپ ٹرسٹیز ہیں, امانت کے طور جموں کشمیر ہندوستان کے پاس ہے, امانت کے طور آزاد کشمیر گلگت بلتستان جو ہے پاکستان کے پاس ہے. یہ امین ہیں, ٹرسٹیز ہیں. اب اگر ٹرسٹیز امانت میں کسی طرح خلل کریں یا اس میں وہاں کے عوام کو تکلیف پہنچائیں تو اس کے بھی ریڈریس ہے. بندر کے بعد 2 بلیاں گئی تھیں پنیر لے کے کہ آپ تقسیم کر دیں. کریں, بالکل. سنا آخر میں بندر کی صحت کافی بہتر ہو گئی تھی. دیکھیں جی, ایک بات میں آپ کو بتاؤں انصاری صاحب کہ 18ویں صدی کا بندر اور 2025 کا بندر, اس میں بڑا فرق ہے. یو تھنک سو؟ آج کا فرعون ہر دور کا فرعون ہے سر. آج کا بندر جو ہے وہ مریخ پر بھی چلا جاتا ہے. یہ زیادہ طاقتور ہے. نہیں, میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ آلدو کتنا پاورفل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں صدر ٹرمپ کے 3 آرڈرز عدالت نے منسوخ کر دی.
ایک اسٹوڈنٹس کا کیس تھا، ایک دوسرا کیس تھا. دنیا بھر میں دنیا کا کوئی ملک صدر ٹرمپ کے کہے کو اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن امریکہ کی ایک عام عدالت، اور ایک عدالت وہ تھی جس کی جج جو تھی وہ پاکستان سے تھی، جی پاکستان نژاد تھی، لیکن اس نے ان کے اس ایگزیکٹو آرڈر کو منسوخ کیا. اور اس وجہ سے وہاں پہ جوڈیشری کے اوپر کریک ڈاؤن جیسے کہ مختلف علاقوں میں ارد گرد ہمارے ہوتا رہتا ہے ان پہ ہو رہے ہیں. دیکھیں جی، مسٹر ٹرمپ کی طرف سے بھی. مسٹر ٹرمپ تو ظاہر ہے ایک تاجر ہیں. تاجر جو ہے اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور خرید فروخت کے اصول ہوتے ہیں. وہ جوڈیشری کو بھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا کہنا بالکل بجا ہے، لیکن امریکہ جو ہے صرف ٹرمپ کا امریکہ نہیں ہے، وہ تو اوباما کا بھی ہے، کلنٹن کا بھی ہے، بش کا بھی ہے. لوگ کہتے ہیں جب اوباما، ایک منٹ جی میں آپ کو جب اوباما آیا نا ہاؤس آف کامنز میں، جی تقریر اس نے کی، اس نے ایز صدر آیا، پریزیڈنٹ آیا، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میرا دادا آپ لوگوں کا باورچی تھا، لانگری تھا فوج میں. ان کو اس نے شرم دلائی کہ دادا کو جو وہ تھا جو آپ کا لانگری تھا، آپ کے لیے روٹی پکاتا تھا، لیکن آج اسی کا پوتا یہاں ہاؤس آف کامنز میں گیسٹ آف آنر ہے. تو وقت بدلتا ہے انصاری صاحب، ہم نے وقت کو بدلنا ہے، اور وہ وقت بدلتا ہے انسان کی محنت سے، اور وقت کو لوگ بدلتے ہیں. نیلسن منڈیلا نے وقت بدلا، مزاج بدلا. بالکل. انڈیا میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، برطانیہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، جی فرانس میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، بالکل ہے، امریکہ میں بھی ہے. اس نے کہ ٹرمپ جو ہے یہ ایک سمبولک ایک پریزیڈنٹ ہیں. اصل فیصلے وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پینٹاگون ہے، ان کے جو مختلف تھنک ٹینکس ہیں، وہ اگلے 50 سال 100 سال کی پالیسی بناتے ہیں. چین کے اندر بھی شی جی پنگ یا مختلف لوگ جو ہیں یہ سمبولک عہدیدار فیسز ضرور ہیں، فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. تو کشمیر کے فیصلے شاید اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے بین الاقوامی، اور پراکسیز کو یہاں پہ لڑایا جا رہا ہے. آپٹکس جنریٹ ہو رہے ہیں، کہیں پہ نعرے تکبیر لگ رہا ہے اور کہیں پہ ٹو ٹنکے اور شارک کے اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں. شاید آپ نے بڑا شرارتی سوال کیا. اسٹیبلشمنٹ، میں نے یہاں کی بات نہیں کی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، نہیں میں نے یہاں کی بات نہیں کی یہ بہت اچھے لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ یہاں بھی، امریکن اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے میں نے. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. جی بتائیے. نومبر 2000 میں دلی میں کانفرنس ہوئی، اچھا، انٹرنیشنل کانفرنس. اس کا کانسیپٹ پیپر پاکستان کے تھنک ٹینک نے اور ہندوستان کے تھنک ٹینک نے تیار کیا. یہاں کے تھنک ٹینک کا سربراہ بریگیڈیئر صاحب تھے، ریجنل انسٹیٹیوٹ کے تھے وہ وہاں کے. تو جو کانسیپٹ پیپر انہوں نے تیار کیا، تو اس میں آپ جب پڑھیں گے کشمیریوں کا اختیار کم ہے، اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ اختیار دیا گیا. تو میں نے یہ سوال اٹھایا وہاں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے. میرا یہ ان کا خیال ہے، میں اس نظریے کا قائل ہوں. ہم پاک فوج کے بلا تنہا سپاہی ہیں. ہمارے سردار عبدالقیوم خان صاحب مجاہد اول یہ بات کہا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک کہتے تھے. اگر پاک فوج کشمیریوں کی خاطر سرحدوں پہ جا کے اپنی جانوں کے شہادتوں کے نذرانے دے رہی ہے، تو ہمارے کشمیری بھی لائن آف کنٹرول میں ان کے کئی مورچوں سے آگے آباد ہیں. گولی مورچے پہ بعد میں لگتی ہے، کشمیری کا خون پہلے. یہاں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 10 مئی کو ہوا، پاکستان کی جو افواج ہیں انہوں نے ایک سگنل، بالکل صحت مند سگنل بھیجا. پار والی کشمیر میں جو مایوسی تھی اور ابہام تھا اور پاکستان سے اور گلہ تھا، بد اعتمادی کا جو ماحول تھا، اس میں تھوڑا سا اس کی اصلاح ہوئی. ان کو پتہ چلا کہ طاقت کا توازن وہ نہیں ہے جو ہندوستان پیش کر رہا ہے، اور اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی بہت حوصلہ ہوا کہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ مودی طبی موتوں، ہر ایک نے مننا ہے، ایک لائف سپین بھی ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی افواج نے بڑا اچھا میسج بھیجا. لیکن اب سوال یہاں ہے کہ وہ تو میسج ہے، اس میسج کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اس کو امپلیفائی کیسے کرنا ہے، اس کی کانسٹیٹوئنسی کو کیسے بڑھانا ہے، امپلیفائی کیسے کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ ہیں قبلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب
وفد کی قیادت کرتے ہوئے، اور مقابلے میں ہے ششی تھروور، کئی کتابوں کا مصنف، بہت بڑا ایک PhD laureate، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا جو بیٹا ہے، ٹھیک ہے آکسفورڈ سے وہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ششی تھروور کے مقابلے میں ہی از طفل مکتب، ول ہی ایبل ٹو، مطلب ان کو شکست دے پائیں گے، وہ اپنا سچ بیچ پائیں گے؟ انصاری صاحب، آج کی دنیا میں استدلال بکتا ہے. جی، جو استدلال ششی تھرور کے پاس ہوگا، اویسی صاحب کے پاس ہوگا، ہندوستان کا بڑا مسلمان ہے، آپ نے اسد الدین اویسی، اسد الدین اویسی صاحب کا ہوگا، آپ خود دیکھیں گے کہ وہ تو مارکیٹ میں تو یہ بھی بیچیں گے وہ بھی بیچیں گے. آپ کو خود ہی ہم اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں. نہیں، دیکھیں جی، سوال یہ ہے، اگر قضیہ کشمیر بیچنا ہے تو بلال بھٹو صاحب از ناٹ دا رائٹ کینڈیڈیٹ. Why not ڈاکٹر نذیر گیلانی? Why not آفتاب انصاری? Why not یاسین ملک? Why not any person who represents the majority of the Kashmiris, who wants to convey the will of the Kashmiris to the open world? کیا ہم گونگے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب کی جو نانی ہیں بیگم نصر بھٹو نے ہم کشمیریوں کے کہنے پر ویانا میں ورلڈ کانفرنس میں 3 دفعہ کشمیر کا پیراگراف بدلا، 3 times. آپ ان کے ساتھ تھے؟ میں ساتھ تھا، ہمارے دوسرے دوست ساتھ تھے، اور ہمارا بڑا ایک کنٹینجنٹ تھا کشمیریوں کا. آزاد کشمیر سے بھی چیف جسٹس تھے خورشید کیانی صاحب، شاہ غلام قادر صاحب تھے، سردار خالد ابراہیم صاحب، نہیں فائز صاحب تھے، اور لبریشن لیگ کے کونسل کے ممبر تھے، مجھے چودھری صاحب کا نام یاد نہیں ہے. اور ہم نے اس وقت ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہمیں، چونکہ میں الیکٹ ہوا تھا ٹو ریپرزینٹ دی ان ریپرزینٹیڈ پیپلز اینڈ نیشنز آف دا ورلڈ، تو مجھ کو اختیار تھا 17 پاسز کا، وہ میں نے اپنے لوگوں میں تقسیم کیے. میرٹ کے اوپر؟ نہیں، منظور نظر کے اوپر، جو بھی لندن سے آئے تھے. مطلب ہے میرٹ پہ یا منظور نظر جیسے کہ میرٹ اگر میرٹ پر کہے نا، وہاں پر یہ بھی ہوا کہ میرے پاس ایک بچ گیا تھا. اچھا. اور آگے تھے کینڈیڈیٹ جبار بٹ صاحب تھے اور نذیر نازش. میں نے نذیر نازش صاحب کو دیا، جبار بٹ صاحب کو نہیں دیا. اچھا، بٹ صاحب آپ یہ سنیے گا، آپ کو انہوں نے پاس نہیں دیا تھا لیکن انہوں نے محسوس نہیں کیا. اور بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا یہ میرے خیال میں ان کے ہیوی پنچز ہوں گے. بلاول صاحب کشمیر پر کوئی اتھارٹی نہیں ہے، بلاول بھٹو صاحب. یہ نصرت بھٹو بھی نہیں ہے، یہ بے نظیر بھٹو بھی نہیں ہے، لیکن سنیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو بھی نہیں ہے. دیکھیں جی، سنیں فارن آفس کے ایکسپرٹس جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، جلیل عباس تسلیم اسلم ہیں. یہ فارن آفس جو ہے نا جی، وہ تو نیشنل وزڈم ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جہاں پیپر مکس اپ بھی ہو جاتے ہیں. اگر ایک صفحہ دوسرے پر تیسرے ادھر چلا گیا، ایکسٹمپور بولنا پڑتا ہے انسان کو. نہیں، ایک کشمیری جس طرح کشمیر کی کہانی جس پرفیکشن سے بیان کرے گا، اس پرفیکشن سے بلاول صاحب نہیں کر سکتے. بلاول صاحب کو ڈویبل کیا ہونا چاہیے؟ ڈویبل سر یہ ہے کہ آپ کو جب مشکل پڑتی ہے تو آپ ہمارے ہاؤس آف کامنز میں پہنچ جاتے ہیں، لندن میں کشمیریوں کو ڈھونڈتے ہیں. کون کشمیری ہاؤس آف کامنز میں ہے، کون ہاؤس آف لارڈز میں ہے، کون میئر ہے، کون ہماری بچی وہاں بریلینٹ ہے. تو بات یہ ہے جی کہ اگر مسئلہ کشمیر آپ نے پیش کرنا ہے تو کشمیریوں کو پیش کرنے دیں جو مسئلہ کشمیر کی صبح دوپہر اور شام سے واقف ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ تحریک آزادی کے نام پہ جو ٹورزم کی جاتی ہے، ہمارے 5 لوگ 7 لوگ ممبران اسمبلی امریکہ چلے جاتے ہیں، شانزلیزے چلے جاتے ہیں، ایفل ٹاور کی سیر کر آتے ہیں. ان کی نسبت وہ لوگ جو کہ کچھ جانتے ہیں کشمیر کے بارے میں، جو دنیا کو کچھ بتا سکتے ہیں، اگر وہ لوگ جائیں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا کشمیر کی آزادی کے لیے. نہیں جی، میں نے کشمیر کو اسلامک سمٹ میں بھی ریپرزینٹ کیا ہے. میں کسی اور کی طرف اشارہ کروں کہ جو ہمارے آزاد. آپ دیکھیں جی، سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، پولیٹیکل ٹورزم. جی، ان کا اپنا ضمیر، اپنا کانشنس بھی ہونا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ اس میدان کے ہم شاہ سوار نہیں. کاش ہوتا. ہم برطانیہ جا رہے ہیں، ہم برطانیہ جا کر یہ نہیں کہہ سکتے
جس طرح ہمارے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین نے کہا، ڈپٹی اسپیکر جو ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ کی، اس کو کہا کہ یو مسٹ نو کشمیر مور دین می. بھائی پھر آپ گئے کیوں؟ اگر آپ گوری کو یہ کہتے ہیں کشمیر کو، آپ کو تو زیادہ پتہ، بلکہ ان کو گوری کو مروب کرنا چاہیے تھا کہ یور نالج آف کشمیر از ریوڈیمنٹری، بیسک ہے، اصل کشمیر یہ ہے. آپ کو یاد ہے، آپ کو ایک ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر ٹرانسپورٹ نے نئی ایجاد کردہ انگلش کے اندر پوچھا تھا کہ آپ کا نام، پتہ، NIC نمبر وغیرہ کیا ہے؟ تو وہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کا نظام دنیا کا اسٹڈی کر کے یہاں کا نظام اچھا کرنا چاہتے تھے کشمیر کا. تو انہوں نے وفد کی اجازت مانگی اور اپنے بیٹے اور اہلیہ کا نام لکھا کہ یہ میرے ساتھ جائیں گے اور میری مدد کریں گے وہاں پہ دنیا کا ٹریفک کا نظام سیکھنے میں اور کشمیر میں اپلائی کرنے میں. آزاد کشمیر کی بات کریں. آپ یہ کہتے ہیں، اتنا نہیں، مجھے کہا کہ آپ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں اور اپنی لوکیشن بھیجیں، آپ کدھر ہیں، اور اسٹیٹ سبجیکٹ کی کاپی بھیجیں. وہ سمجھتا تھا میں کہیں راولپنڈی میں، گوالمنڈی میں رہتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی صاحب، جو آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو کہا کہ کشمیر کی پراپرٹیز کو آپ نے بیچنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے، تو مہاجر ممبر کو بھی ہونا چاہیے اس میں شامل. تو میں نے کہا اب آپ نے خرید فروخت ہی کرنا ہے. جو کشمیر کی پراپرٹیز ہیں پاکستان میں، ان کی حیثیت ساورن ہے، وہ انڈیا میں بھی ہیں وہ پراپرٹیز. کرنین خان کی پراپرٹی، وہ سابق صدر آزاد کشمیر، وہ تو اس کی ریاست کی پراپرٹیز میں کہتا کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان میں ہماری پراپرٹیز ہیں جن کی وہی اہمیت ہے جو یہاں برطانیہ کی، امریکہ کی ایمبیسی کی اہمیت ہے. صحیح. وہ ساورن ہے، ان کی حیثیت پاکستان وہ بیچ نہیں سکتا. میں نے وزیر اعظم کو لکھا خط، انہوں نے کمیٹی توڑی، انہوں نے روک لیا، لیکن وزیر ٹرانسپورٹ مجھے لکھتے ہیں کہ آپ مہاجر دشمن ہیں، تو یہ بیچ کر مہاجروں کی فلاح آپ کرتے ہیں. تو میں نے پھر پوچھا سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب سے کہ یہ سلوک کیا ہمارے محسن کے ساتھ آپ کے موجودہ وزیر ٹرانسپورٹ نے. تو انہوں نے آن کیمرہ مجھے کہا کہ اس کا تو اپنا مہاجر کا سرٹیفکیٹ مشکوک ہے. انصاری صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب تو بادشاہ ہیں، آپ بھی بڑا آنر کیا. میں نے اس مہاجر ممبر کو پرائیویٹ لکھا، میں نے کہا کہ مودی بھی نہیں یہ پوچھنے کی ضرورت کرے گا مجھ سے کہ میں کشمیری ہوں یا نہیں ہوں. اچھا، آخری سوال. آفتاب انصاری صاحب بھی جلدی میں ہیں، میں نے بھی ظاہر ہے کہ آپ سے اتنا وقت لے لیا، گستاخی معاف. آپ سید ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ مرشد ہیں، آقا ہیں، ہم جو ہیں آپ کے حاری ہیں. آخری سوال. آپ نے پچھلی دفعہ یہ لفظ یوز کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب چرچل کے ساتھی جنرلز جیسے ہم پلہ ان کے لیول کے ہیں، اور اس کے 3 دن 4 دن کے بعد ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ مل گیا. اس پہ بہت لوگوں نے بھویں اچکائیں، اور یہ بھی کومنٹس آئے کہ آپ لوگ ٹی سی بازی کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کو مکھن مار رہے ہیں. تو آپ نے مکھن مارا تھا، کون سے کمپنی کا مکھن تھا یہ؟ انصاری صاحب، میں نے تو ان کا فیلڈ مارشل بننے سے پہلے بشارت کی بنیاد پر کہا، تو میں پیر ہوں. یس. ہاں، جو مخالف، ہاں، یہ تو فیلڈ مارشل کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی نے بشارت دی تھی کہ اس کارروائی کے بعد میری نظر میں یہ چرچل کے جنرل ازمے اور جنرل شونز اس لیگ میں آتے ہیں، اس لیگ میں آتے ہیں. میں نے مکھن وغیرہ کو تو کاروبار میں نہیں کرتا. آپ نے انالیسس کیا؟ میں نے انالیسس کیا، اور آپ نے ایک بڑا ذہین سوال کیا تھا اس وقت، تو میں نے اس کو، اور قدرت نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا کہ اہل پاکستان جو ہیں وہ جموں کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں. کئی لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جتنا ہم نے خون دیکھ لیا کشمیریوں کو، کا خدا کا واسطہ ہے کسی فارم میں اس کو آزاد کر دو، کسی بھی فارم میں ان کو جینے دو. سافٹ بارڈرز کیا اس کا ایک پہلا ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ آر پار کے منقسم خاندان 15-20 سال مل تو سکیں بندوقوں اور گولیوں سے بچے بغیر، جو اس وقت نہیں مل سکتے؟ دیکھیں جی، اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے 21 اپریل 1948، اس میں بالکل صفائی کے ساتھ لکھا ہے لافل انٹری اور لافل ایگزٹ پر کوئی پابندی نہیں. یہ سیز فائر، یہ روک تھام 2 افواج کے درمیان ہے، ان کے درمیان بھی ہے سیز فائر کہ گولی ایک دوسرے پر نہیں چلانا.
تو ہم پر آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں. پابندیاں ہم نے خود عائد کی اپنے اوپر آہستہ آہستہ. علی جہاں جو ادھر سے آتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں ہندوستانی ایجنٹ. جو ادھر سے جاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں پاکستانی ایجنٹ. چھترول دونوں طرف ہوتی ہے. یہ زمینی حقائق ہیں, البتہ پیپر کے اندر باتیں کچھ اور. آپ نے صحیح کہا. ہمیں یہ اب اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے. کسی کو انڈین ایجنٹ نہ کہیں, اس لیے کہ اس کا حق ہے ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنے کی پیروی کرنا. یہ رائٹ ہے اس کا رائٹ ہے. اس کے پاس 3 آپشنز ہیں اور پاکستان کا کوئی ایجنٹ نہیں ہے. اس شخص کا حق ہے کہ وہ وکالت کرے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہی بہتر ہے. اور جو آدمی یہ بھی سمجھے کہ نہیں, نہ ادھر کروں گا الحاق نہ ادھر کروں گا, میں تو ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے رہوں گا, وہ بھی ایجنٹ نہیں ہے. سنا ہے کہ اقوام متحدہ کی جن قراردادوں کو آپ ٹیمپلیٹ قرار دیتے ہیں, ان میں ہمارے جو سر ظفر اللہ خان صاحب تھے, انہوں نے یہ آپشن نکلوا دیا تھا. میں نے جسٹس ملک صاحب سے بھی پوچھا. دیکھیں جی, سر ظفر اللہ خان صاحب کی کوئی ایسی حیثیت یا قدرت نہیں تھی کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی وائلیشن پروپوز کرتے. ہندوستان نے جب کشمیر کا کیس پیش کیا, اس کے 6 کمپوننٹس ہیں. یہ صرف علاقے ہندوستان علاقے پاکستان ہی نہیں ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ کشمیریوں کا نیبرز کے ساتھ کیا تعلق ہوگا, اور ورلڈ کے ساتھ تعلق کیا ہوگا, اور پاکستان کے ساتھ کیا رہے گا, انڈیا کے ساتھ کیا رہے گا, ایز انڈیپینڈنٹ کشمیر کیا رہے گا. یعنی یہ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں نا, سیاسی جس کو پولیٹیکل ٹورزم کہتے ہیں, ان لوگوں کو کشمیریات انہوں نے کبھی پڑھی نہیں ہے. یعنی میں آپ کی وساطت سے, آپ کے چینل کی وساطت سے چیلنج کرتا ہوں, کسی بھی اس کشمیری کو جو کشمیر کی وکالت کرتا ہے, اس نے کیس کی بنیاد ہی پڑھی ہو. کیس کی سمپل بنیاد ہے, وہ یہ ہے, ہندوستان گیا UN, دونوں ملک گئے, ہندوستان ہی نہیں گیا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ چائنا کہتا ہے. چائنا نے انڈیا اور پاکستان کو سیکیورٹی کونسل میں کہا کہ آپ ہم سے کیوں متصادم ہیں, ناراض ہیں. آپ دونوں نے طے کیا ہے پہلے کہ کشمیر میں رائے شماری ہونی چاہیے, پھر آپ UN میں آئے. یعنی رائے شماری کا جو معاہدہ یا اظہار یا اقرار کیا ہے, وہ انڈیا پاکستان نے مل کر کیا ہے. یہ وہ لے کر گئے UN نے ان کو میکنزم دیا کہ رائے شماری کا طریقہ کیا ہوگا. چلیں آخری لائٹر نوٹ پہ بات. عبدالخالق انصاری ایڈوکیٹ مرحوم, مقبول بٹ شہید, مرزا صدیق صاحب, حاجی آفتاب انصاری, مختلف ان کے دیگر ساتھی, عظیم ذات ایڈوکیٹ وغیرہ, دیگر میں کچھ نام بھول رہا ہوں, یاسین ملک ہیں ادھر, اسی طریقے سے دیگر لوگ ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے, آپ کی اسٹریٹ اوپینین کیا ہے, ان ون ورڈ, ان ون لائن, ان ون اسٹینزا؟ دیکھیں جی, انصاری فیملی ایز اے فیملی مدر آف ریزسٹنس رہی ہے ایک. اور انصاری صاحب از خود کشمیر, ریاست جموں کشمیر کے ون آف دا فائنسٹ اینڈ ڈیسنٹ ہیومن بینگز رہے. اور پوری قیادت ان کے, وہ چاہتے ہیں پاکستان کا صدر بن جاتے, چاہتے ہیں آزاد کشمیر کا 6 دفعہ صدر بنتے, آزاد کشمیر کے چیف جسٹس بنتے, یہاں بنتے. لیکن وہ ایک فقیر منش تھے, اور انہوں نے, اور وہ مین آف آئیڈیاز تھے. کہتے ہیں نا آئیڈیاز موو دا ورلڈ. یہ عبدالخالق انصاری کا ہی آئیڈیا تھا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ امان اللہ خان صاحب مرحوم, جی امیر صاحب کو برطانیہ بلایا جائے. تو انصاری فیملی نے ایک ٹرسٹ کریٹ کیا, وہ تھا کشمیر پبلیکیشن کمپنی بنائی, لمیٹڈ کمپنی بنائی, اور اس کمپنی نے وائس آف کشمیر شروع کیا. اور امان صاحب ایز ایڈیٹر وہاں تھے, پہلے ان کو کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس کی بنیادیں ڈالی. اور بعد میں امان صاحب پہ یہ الزام لگ گیا, یا ان کے نظریات تھوڑے ریفائن ہو گئے یا ڈیٹیریوریٹ ہو گئے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اللہ جانے کون سی والی کے ایجنٹ ہیں. دیکھیں جی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہونا, انگیجمنٹ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن لیول آپ کا کیا ہے. اگر ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہو تو ثواب ہے, ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ ہو تو گناہ ہے. وہ میں نے غلط کہا, وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو آیت الکرسی بھی آتی ہو, دعائے قنوت بھی ہو, اور 4 کل بھی آتے ہوں,
تو وہ پانچواں کل نہیں لا سکتا آپ کو پڑھانے. آپ کہیں گے یو آر رانگ, دس از ہاؤ اٹ از, یا دس از ہاؤ آئی فیل. تو ہر آدمی, آپ دیکھیں جبار بٹ صاحب نے بھی آپ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کا سوال کرنے کا انداز منفرد ہے باقیوں سے, آپ کا علمی بیک گراؤنڈ باقیوں سے مختلف ہے, وہ سامنے آتا ہے. وہ مطلب جس کو کہیں آبشار کی طرح وہ بہتا ہے. اسی لیے انصاری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں قائل کر سکی, کے ایچ خورشید کو کیوں نہیں؟ کیونکہ کے ایچ خورشید لنکنز ان کے پڑھے لکھے تھے, اسی لنکنز ان کے جہاں سے قائد اعظم نے پڑھا تھا. بدبختی کے ایچ خورشید کی یہ تھی, چھوٹے علاقے کے تھے. تو گویا آپ کی بات سے ثابت یہ ہو رہا ہے, اگر ہم لاجک کے نقطۂ نگاہ سے بات کریں, کہ آزاد کشمیر میں عبدالخالق انصاری ایک ہی تھے اور باقی جو لوگ وقتی پرکس, پریولیجز, بینیفٹس لینے کے حامی تھے وہ تعداد میں تھوڑے نہیں کافی زیادہ تھے, کیونکہ ہر کوئی سورج مکھی کے پھول کی طرح جدھر سے سورج نکلتا تھا اس طرف سجدہ دے کے کرائیونڈ, لاڑکانہ مختلف جگہوں پہ اٹیچ ہو گئے اور ریاستی جماعتوں کا کردار تو بڑھتا چلا گیا. میں آپ کو اس طرح وضاحت کروں کہ عبدالخالق انصاری ایک شخصیت نہیں تھے, وہ ایک ادارہ تھے, ایک انسٹیٹیوشن تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا مشکل وقت میں انہوں نے کشمیریوں کی مشکلات کو کم کرنے میں اپنا حق ادا کیا. اور باقی جو پرکس ہوتے ہیں وہ ہمارا حق ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کا بجٹ جو ہے وہ آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, حاجی آفتاب انصاری کا بھی ہے, ایک کرنل صاحب کا بھی ہے, ایک بریگیڈیئر صاحب کا بھی ہے. لیکن یہیں سے سوال جنریٹ ہوتا ہے, جی ایکشن کمیٹی, اب انتہائی مشکل سوال ہے, جواب دینا چاہیں ٹھیک, نہیں دینا چاہیں تو نیکسٹ کوشچن کہہ دیجیے گا. ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے بجلی کا ریلیف لے کے دیا, اس کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی. جتنے 53 کے 53 حلقوں کے ممبران اسمبلی تھے وہ کہیں دکھائی نہیں دیے. 1 سال تحریک چلتی رہی, 3 بندے مظفر آباد میں شہید ہوئے. ہمارا ایک بچہ, میرے دوست, میرے کلاس فیلو کا بھتیجا سب انسپیکٹر میرپور میں شہید ہوا. ابھی تک ان کا بھی نہیں پتہ چل رہا کہ مارا کس نے, اور ان کے خلاف FIR ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. خیر, قتل گاہوں سے چن کر ہمارے عالم پھر سے نکلیں گے اس شاخ کے قافلے. تو اب زرنوش, اس کے بھائی کا ایک ایپیسوڈ آ رہا ہے اور خطرہ فیل ہو رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی کو ایز اے ولن دیکھا جا رہا ہے. میں کچھ اچھا فیل نہیں کر رہا ہوں, میری انٹیوشن کچھ اچھا فیل نہیں کر رہی. آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی, میں نے شروع دن سے ایکشن کمیٹی کے شعوری جو ان کا ڈسپلن تھا اس کو سپورٹ کی ہے, کہ آٹے کا حق خود ارادیت ہے, چولہے کا حق خود ارادیت ہے. گپکار کی بات کی آپ. ہماری ماں چولہے کے اوپر بیٹھے تو باوقار طریقے سے اس کو آٹا ملنا چاہیے, وہ خود آٹے کے لیے ادھر ادھر نہ پھرے. جہاں تک ایکشن کمیٹی ہے وہ ہم میں سے ہیں, یعنی ریاست کے باشندے ہیں. وہ ہندوستانی ایجنٹ تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی, اگر آپ ان کو ہندوستانی ایجنٹ کہیں گے تو آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے. پھر ان کو اقوام متحدہ پروٹیکشن دے گی. ہندوستان کہے گا کہ ہندوستان نے اگر یہ کہا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہماری سوچ کے لوگ ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہے, کیونکہ آپ اقوام متحدہ کو پروٹیکشن, اس کو کہتے ہیں پروٹیکٹڈ پیپل آف یونائٹڈ نیشنز. اچھا, یہ پراپر ٹرم ہے. یہ پراپر ٹرم ہے. ہم پار والے کشمیریوں کو جو UN میں آتے تھے, ان میں جو بھی آتا تھا, ہم ان کو پھر اقوام متحدہ سے پروٹیکٹڈ پیپل قرار دلواتے تھے. پھر وہ جب جاتے تھے تو ہندوستان کم تنگ کرتا تھا ان کو. جو پار والے ہیومن رائٹس کمیشن میں, سب کمیشن میں آتے تھے, اب کاؤنسل میں آتے ہیں. تو یہ آپ کسی, وہ زمانہ چلا گیا. دیکھیں جی, ایک زمانہ ہوتا تھا جی وہ جو انڈیا سے جاسوسی کرنا, اب ہیومن انٹیلیجنس نہیں چلتی ہے, اب آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں جی, گوگل سیٹلائٹ چلتا ہے. ان کو پتہ ہے حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں, جنید صاحب بھی, اور نذیر گیلانی بھی بیٹھے ہیں, اور پن پوائنٹ کر رہے ہیں. اور ان کو ہمارے تینوں کے ٹیلی فون آن ہیں, اگر ہمیں وہ مارنا چاہے ان کو پتہ ہے کس اینگل پر بیٹھے ہیں. بڑے گیلانی صاحب سے آپ کی ملاقات تھی, جو کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, ان سے کبھی ملے آپ؟ آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ آگے چل کے بتاؤں گا. جو 68 میں
انہوں نے پہلا الیکشن لڑا پارلیمنٹ کا، میں ان کا چیف پولنگ آفیسر تھا ان کی 2 بچیاں ہمارے گھر میں گئی ہیں. جواب آپ نے دے دیا. 68 تب یہ چٹھیوں والے نہیں تھے جو چٹھیاں لے کر آتے وہاں سے. میرا ان سے 68 سے ایک تعلق ہے. میں نے ان کو گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ میں انوائٹ کیا ہے، تقریر کروائی ہے، اور حکیم سعید کو، اور سکھوں نے تقریر سنی ہے، پنڈتوں نے. اور میں نے ان کو کشمیر یونیورسٹی میں بھی انوائٹ کیا ہے. ٹھاکر صاحب ہوتے تھے، وہ میرے کافی سینئر تھے، وہ پی ایچ ڈی کرتے تھے. میں سیکنڈ ایئر میں فرسٹ ایئر میں آیا تھا یونیورسٹی میں، تو وہاں بھی آتے. وہ ایک سادہ انسان تھے، استاد تھے آپ کی طرح. وہ پارلیمنٹیرین تھے، مذہبی اسکالر تھے، اور نیک آدمی تھے. اور وہ کہتے تھے ان کے پاس پراڈو نہیں تھی. ان کو بارہمولہ والوں نے 68 میں مل کر گاڑی خرید کر دی. انہوں نے وہ دے دی جماعت اسلامی کو. ان کا جنازہ بھی نظر بندی میں اٹھا، اور وہ فرماتے تھے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. آپ ان کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے. اور دوسری طرف آپ عبدالخالق اڑی ایریا میں، اڑی میں 68 میں، اور آپ دوسری طرف عبدالخالق انصاری ایڈوکیٹ مرحوم کی تعریف کر رہے ہیں. یہ مشرق و مغرب آپ کی ذات میں، آپ کے دماغ میں اکٹھے کیسے ہو گئے؟ ہاں بالکل سوال. جب ہم بارہمولہ کالج میں گریجویشن کرتا تھا تو ایک مسئلے پر ہم نے ہڑتال کی. تو ڈی سی سے، جس طرح آپ کے ڈی سی اپنے سے ہوتے ہیں، تکلم ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر آپ کسی بات پر ہو جاتے ہیں. تو بارہمولہ کے ڈی سی نے کہا جی آج آپ لوگوں کو گاڑی ملے گی پولیس کی، وہ آپ کو لائے گی. تو 2-3 دن میں حکومت آپ کو گاڑی بھی پرووائڈ کریں گے، کیونکہ کالج دور چلا گیا. جو ہم واپس چلے گئے تو کسی نے کہا جی ہم تو واپس جائیں گے، لیکن لوگ کہیں گے یہ خالی ہاتھ آئے. تو کسی نے کہا ہم کیا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا پاکستان. لیڈر ہمارا یحییٰ خان. سوچئے گا، یعنی نذیر گیلانی آج کا کالج کے وقت میں کہتا تھا ہم کیا چاہتے ہیں پاکستان، لیڈر ہمارا یحییٰ خان. وہ اس لیے کیونکہ اس وقت میں دعائے قنوت نہیں پڑھا تھا. جب میں پاکستان آیا آیت الکرسی بھی پڑھی، دعائے قنوت بھی پڑھا، اور مجھے پتہ چلا کہ یحییٰ خان کو تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے لیڈر. لیکن نصرت بھٹو شہید کے کریکٹر کی عظمت کو آپ نے قریب سے دیکھا. اللہ آپ کو اس کا اجر نیک دے. وہ نیک خاتون تھی. آپ بہت ویلیو کرتے ہیں. اس نے کہا ویانا میں، جب فارن آفس نے کہا جی میڈم ہم نے 3 دفعہ یہ بدلا ہے یہ کشمیر والا پیراگراف. اس نے کہا نہیں، جب تک یہ کشمیری اور نذیر کو پوچھو آر دے سیٹسفائیڈ، اگر نہیں تو پھر میں نے تقریر نہیں کرنی ہے، میں واپس چلی جاؤں گی. آپ فارن آفس کے کسی آدمی سے پوچھیں، اس خاتون نے 3 دفعہ وہ پیراگراف کشمیر کا بدلا. اس بدلاؤ کی وجہ سے فاروق عبداللہ کو ہم نے میسج بھیجا کہ آپ نے تقریر نہیں کرنی ہے، یہاں ہم کشمیری آئے ہیں. اس نے تقریر نہیں کی. آپ کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں. محمود حسین چودھری، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور. ان کے سینکڑوں ساتھی آپ سے سیکھنا چاہتے تھے. بہت سے وکلاء سے میری بات ہوئی. اسی طرح کشمیر پریس کلب میرپور کے صدر سید عابد حسین شاہ صاحب نے ایک زبردست قسم کا استقبالیہ آپ کا ارینج کر رکھا تھا. یہ ایک ہمارے دوست بھائی راجہ غضنفر کی اچانک وفات کی وجہ سے مؤخر ہو گیا آپ کا پروگرام. تو لوگ بڑے دل گرفتہ بھی تھے. ایک طرف موت کا صدمہ، دوسری طرف آپ کے نہ آنے کا دکھ. تو ان دونوں کو اگر آپ تھینک یو بولنا چاہتے ہیں، پلس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی آپ کا چائے وائے رکھا ہوا تھا، تو پلیز آپ کہتے ہیں. نہیں، بار کے پریزیڈنٹ صاحب، میں خود ایک وکیل ہوں. مجھے ان کا بڑا احترام ہے، شاہ صاحب کا، پریس کا. عابد شاہ صاحب، میں خود ایک صحافی رہا ہوں. یعنی آزاد کشمیر کا جو پہلا اخبار شروع ہوا، پہلا جائزہ، میں اس کا ایڈیٹر رہا. آپ پڑھے بھی گئے تھے، پی کا ایکٹ نہیں تھا حالانکہ اس پر. اور جب میں نے استعفیٰ دیا، ریزائن کیا، حکومت وہ اخبار نہیں چلا سکی. اور تب تک چلا وہ جب تک میں نے اور احمد شیم صاحب نے، مرحوم نے اس کو ایڈٹ کیا. کبھی ہم بھی خوبصورت. ہاں، تو یہ جو میں عابد شاہ صاحب سے معذرت خواہ ہوں، چونکہ وہ آپ کا کولیگ ہے، اور ہمارے محمود حسین صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ پریزیڈنٹ، تو میں ان کو سلام بھیج رہا ہوں، پیش کرتا ہوں. کمشنر میرپور چودھری، ہاں، انہوں نے چائے کا، مختار صاحب کا بھی بے حد ممنون. صاحب جو کہ اے ڈی سی جی تھے، انہوں نے چائے کی خود آپ کو دعوت دی. جی، انہوں نے چائے. دوبارہ کب آپ پھر پروگرام بنائیں گے؟ آپ ناراض نہ ہو تو آ جاؤ گا، اگر آپ ناراض ہوئے تو نہیں آؤ گا. نہیں، وہ کیا تھا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے،
پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ دیکھیں جی، میں یہی کہوں گا کہ نہ ہماری لڑائی پاکستان سے ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، نہ ہندوستان سے ہے، نہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے۔ ہمارا ایک بڑا سمپل سا کیس ہے، ہمیں اپنی آزادی سے پیار ہے، نہیں، آپ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ پورا کریں۔ جس بنیاد پر اب کشمیر میں داخل ہوئے اس کا احترام کریں۔ پاکستان والوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ جس بنیاد پر آپ کو حق ملا ہے آزاد کشمیر میں فٹ ہولڈ کا، اس کا احترام کریں، کشمیریت کو سمجھیں، اچھے لائق لوگوں کو سامنے لائیں، علماء کو لائیں، وکلاء کو لائیں، ٹیچرز کو لائیں، انٹلیکچوئلز کو آگے لائیں۔ دیکھیں انٹلیکچوئلز کے بغیر، دیکھیں جو قوم اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو، نیک لوگوں کا احترام نہیں کرتی ہے، وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ حاجی آفتاب صاحب کی برکت سے، ان کی مہربانی سے میں ایک بہت ہی مشکل کٹھن وقت سے گزرتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں۔ حاجی صاحب، آپ پیر صاحب کا شکریہ ادا کریں گے، اتنا قیمتی وقت دیا ہے انہوں نے۔ السلام علیکم جی، پیر صاحب، سید صاحب، یہ 40 سال سے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ انصاری صاحب ان کے بارے میں جب کبھی بات ہوتی تھی کہتے تھے کہ کشمیر کے مسئلے پر اور خاص کر انسانی حقوق کے مسئلے پر جو کشمیر کے دونوں طرف ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں انہوں نے اس آواز کو پوچھا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ پیر صاحب کے بعد میرا کچھ کہنا، میرے خیال میں آپ نے لفظ یوز کیا تھا کہ انصاری صاحب کہتے تھے یہ ریاست جموں کشمیر کے سفیر ہیں۔ ان کا بڑا نے کہا تھا کہ سفیر ہے۔ دوسری بات یہ کہ 40 سال قبل انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کشمیریوں کو پہلے اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ دونوں طرف سے کشمیر کو ملنے دینا چاہیے، صاف بارڈرز، اور بارڈروں کو کھولنا چاہیے، ان کو بندوقوں کو ہٹانا چاہیے۔ تو پیر صاحب کو بڑا شکریہ۔ تو آپ نے پیر صاحب کے بعد مجھ سے سوال کیا، یہ میرے خیال پیر صاحب گستاخی، یہ آپ کی اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے میں آخری بات انہی سے پوچھوں گا۔ دنیا بھر میں کشمیری آپ کو دیکھ رہے ہیں، دل پذیر صاحب ہیں لندن میں، برلنے میں مبشر لون ہیں، حج کرنے گئے ہیں، راستے میں بھی ان سے بات ہوئی۔ لارڈ شفق صاحب سے میری پرسوں بات ہو رہی تھی، اس وقت ظاہر ہے کہ وہ بھی ہاؤس آف لارڈس کا حصہ ہیں۔ لارڈ قربان صاحب کو پچھلے ہفتے ہم نے لیا تھا۔ جنرل عبدالقیوم صاحب نے آپ کے حوالے سے پرسوں کے پروگرام میں بڑے اچھے خیالات و جذبات کا اظہار کیا۔ نعیم لودھی صاحب کہتے رہتے ہیں، جنرل طلعت صاحب بات کرتے رہتے ہیں، مشاہد حسین سید کہتے ہیں مجھے کہ انصاری، میں نے اور ڈاکٹر گیلانی مائی فرینڈ، ہم دونوں نے ہندوستانی وفد کو 15 دن تک تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ تو تمام جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں ان کو میسیج دے دیجیے آپ۔ دیکھیں جی، جو لوگ محبت کرتے ہیں ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا جن لوگوں شخصیات کا آپ نے ذکر کیا، جنرل صاحب کا اور مشاہد صاحب کا، انہوں نے بالکل درست کہا۔ وہ اولین مشکل لمحات تھے 93 کے، وہ پاکستان ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے تھے، میں کشمیر ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہا تھا۔ واقعی انہوں نے ایک لفظ استعمال نہیں کیا شاید، وہ کہتے تھے کہ ہم نے ہندوستان کے سفیر کے کڑاکے نکالے، اور یہ بات درست تھی کہ وہ ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکے، یعنی ہمارے استدلال کے سامنے وہ ٹھہرتے نہیں تھے، اب بھی نہیں ٹھہرتے۔ ان محبتوں کا شکریہ ادا کریں گے آپ؟ میں ان سب کا بے حد ممنون ہوں کہ جن کے دل میں میرے لیے محبت ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اور باقی اپنے دوستوں کو یہی کہوں گا کہ اقبال نے صحیح کہا کہ مل کے رہو حروف کاشمر، یعنی ہمیں حروف کاشمر کی طرح مل کے رہنا چاہیے۔ یہ اختلافات آر ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ان کو ریکنسائل کریں کہ میرا نظریہ، آپ کا، حاجی آفتاب صاحب کا، کسی اور کا، اگر تین مختلف آراء ہیں، ان کو ہم کیسے ریکنسائل کریں ایک جگہ، اور کامن منیمم نکالنا ہے ہم نے، صحیح، چاہے علاقے پاکستان والا ہو، اس کو بھی ایک کامن منیمم خود مختار کشمیر کے ساتھ اور پرو انڈیا والے کے ساتھ۔ دیکھیے جی، آپ کو بڑی احتیاط سے چلنا ہے۔ ایجنٹ کا سرٹیفکیٹ اور ٹھپا لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ تو جو ایجنٹ، وہ راجہ فاروق حیدر خان نے ڈاکٹر فیصل کے سامنے کہا تھا کہ دیکھیے یہ بھی تو یہ بات کہہ رہے ہیں کشمیریوں کو بات کرنے دو۔ یہ جو ہے نا آئٹم بہت بکا، یہ ایجنٹ والا آئٹم بہت بکا، تو اور اس کی قیمت ہم نے بہت ادا کی۔ ہاں، اب اگر کشمیر پر کسی نے رحم کرنا ہے تو وہ پہلے کہتے ہیں نا کہ اپنے دل کے نہا کھانے میں اتر کر یہ سوچے کہ جو میں اظہار کر رہا ہوں کیا یہ درست کلام ہے،
حاضر ایک کلام بھی آپ کو جیسے حاج صاحب سے آپ ارلیئر آن آپ سے قرآن کے حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے. قرآن میں ہے قولوا للناس حسنا، جی، کہ احسن طریقے سے الناس کو، ان لوگوں کے ساتھ احسن فرعون سے بھی جب بات کرنے کا اللہ نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی نرمی سے بات، نرمی سے بات، نرمی بڑی اچھی اس میں تاثیر ہے، لیکن تحقیر نہیں ہونی چاہیے. تحقیر نہیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں ونس اگین حاجی صاحب آپ کو بےحد ممنون، تہ دل سے میری فیملی بھی ممنون ہے، اور جنید انصاری صاحب کا اس لیے بھی مشکور ہوں کہ آپ کو لائے. ان کی والدہ محترمہ ناساز ہے، ان کی طبیعت اللہ ان کو صحت بخشے، اور ان کا نوجوان بھی ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو خوشیوں سے ہمیشہ نوازے. تھینک یو ویری مچ. بڑی مہربانی. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. بڑے بڑے آسمان ہم نے 2 گز زمین کے اندر سماتے ہوئے دیکھے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو سمجھتے تھے ہمارے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، ہم انڈسپینسیبل ہیں، ان کے بغیر بھی دنیا چل رہی ہے، بہت اچھی چل رہی ہے. لیکن انسان کے الفاظ اور کریکٹر یہ باقی رہ جاتا ہے. آج عبدالخالق انصاری ایڈوکیٹ مرحوم نہیں ہیں، ان کا کریکٹر بول رہے ہیں. کل ڈاکٹر گیلانی، آفتاب انصاری، جنید انصاری بھی نہیں ہوں گے، لیکن کردار کی خوشبو یا کردار کی کالک مورخ بیان کرتا رہے گا. سوچئے. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.